محمود شاہ صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ طالبان جنگجوؤں کی ایک بڑی تعداد تھی جو 2014 میں آپریشن جو ہوا تھا رد الفساد، اس کے بعد پاکستان کے قبائلی علاقوں سے بھاگ کر یہ افغانستان کے صوبے کنڑ ہے یا ننگرہار منتقل ہو گئی تھی، اور یہ بہت سارے پکڑے بھی گئے اشرف غنی صاحب کی حکومت میں، لیکن طالبان آئے تو جیلوں سے رہائی مل گئی ان کی، اور یہ پھر ایکٹیو ہو گئے ہیں بہت زیادہ۔ تو اب یہ عمران خان صاحب کی مٹھی پر دہشت گردوں کے لیے یہ بات کرنا، آپ سمجھتے ہیں یک طرفہ فیصلہ ہے، اس پہ مشاورت نہیں کی گئی؟ ان کا ذاتی ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جنرلی لوگ اس کے خلاف ہے۔ یہ مطلب ہے کہ لوکلی کسی پوائنٹ آپ سوچے پشاور میں یہاں ان نے اسکول پہ حملہ کیا تو وہ جتنے بچے مارے گئے ان کے پیرنٹس زندہ ہے اور ان کے بھائی زندہ ہے، وہ کیا ان لوگوں کو اور ان لوگوں کو وہ پہچانتے ہیں۔ کئی لوگ جو ہے وہ یہاں پشاور کے چاروں طرف لوگوں کے، اسی طرح سوات میں واقعات ہوئے ہیں، اسی طرح باجوڑ میں ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں کسی صورت آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ معاف کرنے کو عام لوگ تیار نہیں ہوں گے۔ اچھا سر، لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی صاحب بھی ISI کے چیف بھی رہے ہیں، انہوں نے بڑی ایک اہم بات کی، انہوں نے کہا طالبان نے دھمکیوں کے باوجود اسامہ بن لادن کو بھی نہیں نکالا تھا اور نہ ہی کالعدم TTP کو نکالیں گے۔ تو سر جب وہ افغان طالبان کے، ہم تو دنیا بھر میں ترجمان بنے ہوئے ہیں اور ہمارے کہنے سے اگر افغان طالبان جو ہے ان کو نکال نہیں سکتے TTP والوں کو، تو سر یہ تو ایک الگ سی سچویشن ہو جائے گی۔ دراصل جی میرے خیال میں میرے سے سوال پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ ہی سے۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ وہ نکالیں یا نہ نکالیں، ان کو بیسیکلی جو TTP ہے اس کے پیچھے ابھی فائنانشل سپورٹ نہیں ہے۔ فائنانشل سپورٹ انڈیا کی تھی، میرے خیال میں اگر طالبان نکال نہیں سکتے تو کم از کم ان کو فائنانشل سپورٹ نہیں ہوگا۔ اور میرے خیال میں اسی طرح اور بھی کئی گروپس ہیں، جس طرح ISIS کی بات کرتے ہیں یا کوئی اور گروپس کی، داعش کی بات کرتے ہیں، یہ بھی اسی طرح پھرتے رہیں گے۔ اور تو پھر آپ سمجھتے ہیں بریگیڈیئر صاحب کہ پاکستان کو بھی جس طرح ISI کی آپ بات کر رہے ہیں، ظاہر داعش حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، تو ان کے لیے ظاہر ڈرون حملہ بھی کیا امریکہ نے، اب بھی اگر یہ کالعدم تحریک طالبان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لائے ہیں طالبان، پاکستان سے مذاکرات ہو رہے ہیں، افغانستان میں ہو رہے ہیں، عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے، تو اس پر تو پاکستان یعنی کہ وہاں بھی کارروائی تو کر سکتا ہے، کیونکہ طالبان نے تو یہ کہا تھا کہ ہماری سرزمین جو ہے کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، بالخصوص پاکستان کے خلاف۔ بالکل، میرے خیال میں انہوں نے وعدہ کیا ہے یہ جو TTP ہے اس کے بارے میں، اور چین کے خلاف وہ ایک گروپ ہے ان کو بھی وہ اپنے سرزمین سے استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ یہی چیزیں کافی ہیں اور میرے خیال میں اس سے فردر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو TTP تھے ان کی اوریجنل اسٹرینتھ جو ہے وہ 9000 تھی، ابھی یہ 5000 تک پہنچ گئے ہیں، یعنی بہت کم ہو گئے ہیں۔ سر مٹھی پر دہشت گردوں سے اب ظاہر بآسانی ان کا کلا کما کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ظاہر بھاگ کر افغانستان کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہاں سے طالبان نے آپ کو گارنٹی بھی دی، اس کے باوجود بھی وہ صرف اتنا کر رہے ہیں کہ جی مذاکرات کی ٹیبل تک انہیں لے آئے ہیں۔ اچھا اس پر بیرسٹر ابریز صاحب آپ جو کہہ رہے تھے کہ جی آئین اور قانون تو اجازت دیتا ہے، لیکن جس طرح بریگیڈیئر صاحب فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کے بھائی بہنیں بچے بوڑھے والدین شہید ہوئے ہیں، قتل کیا گیا ہے، جنہیں شہید کیا گیا ہے، وہ تو کسی بھی صورت ان کو معاف نہیں کریں گے۔ بالکل میں نے درست بات کی، جن لوگوں کے ساتھ یہاں پہ بلڈ باث ہوا اور جن لوگوں کے گھر والے گورنمنٹ کے اگینسٹ بھی وہ لوگ جا سکتے ہیں جن کے ظاہر شہادتیں ہوئی جن کے گھر میں؟ دیکھیں گورنمنٹ ہمیشہ جو دیکھتی ہے پبلک ایٹ لارج کا انٹرسٹ، آلدو کہ ہمارا ایک بہت بڑا لاس تھا، کنسنٹریٹڈ لاس تھا، لیکن ابھی تک یہ چیزیں بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کی جا سکی کہ وہ جو APS کا سانحہ تھا اس کے اندر ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی جو طالبان تھے وہ انڈلج تھے، انوالو تھے، آیا کہ یہ سیم طالبان ہے، وہ ایواکوپائڈ افغانستان اور وہاں پہ انہوں نے جو اقتدار سنبھالا ہے، تو دس از آلسو برننگ ایشو آف دی ڈے۔ اس چیز کو بھی اس وقت آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں یہ گروپ ہے ظاہر کالعدم تحریک طالبان پاکستان، یہ ظاہر پاکستان کے جو قبائلی علاقے ہیں یہاں تھے اور بھاگ کر کے وہاں چلے گئے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ موجودہ دور کبھی بھی جنگوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کی تباہ کاری اور جالہ بازی کے بعد دنیا جان چکی ہے، اگر ہم تیسری جنگ کی طرف جائیں گے دیٹ وڈ بی اے نیوکلیر وار جو کہ دنیا کو تباہ کی بربادی کے دہانے پہ لے آئے گا، دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی جو برباد ہو جائے گی۔
اچھا اس میں ٹھیک ہے ابریز صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں میں ایک منٹ آتا ہوں آپ کی طرف. شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے اس پر کہ پاکستان نے اشرف غنی کی حکومت سے بھی ٹی ڈی پی کے حوالے سے مسلسل نشاندہی کی, چلیں ٹھیک ہے انہوں نے تو پاکستان کی اس بات کو خاص نہیں کچھ بھی اقدام کیا پاکستان کے کہنے کے باوجود. اب یہ سر طالبان کی حکومت ہے افغانستان میں اور اب پاکستان ان سے یہ کہتا ہے, بارہا ان سے بھی کہہ رہا ہے, تو انہوں نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی لیکن ٹیبل پر لے آئے ہیں ٹیبل ٹاک کے لیے. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ طالبان پاکستان کی اس بات کو بھی تسلیم کرنے کو غالباً تیار نہیں ہے؟ میرے خیال میں یہ افغانستان میں 2-3 گروپس پاکستان کے خلاف کام کر رہے تھے. ایک طرف بی ایل اے تھی اور دوسری طرف یہ ٹی ٹی پی جو ہے, یہ دونوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر طالبان کسی طریقے سے نکال نہیں سکتے تو کم از کم ان کو جو فائنینشیل سپورٹ تھی وہ نہیں پہنچ رہی, اور اگر وہ نہیں پہنچ رہی اور ساتھ ہم نے اپنے بارڈر کو بھی مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے خود بخود تحلیل ہو جائے گی. ان کے ساتھ مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے, نہ فردر طالبان کے اوپر دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے کہ ان کو, کیونکہ سر ایک طرف تو مذاکرات ہو رہے ہیں, خان صاحب عمران خان صاحب نے فرمایا پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں حکومت کالعدم تحریک طالبان سے بات چیت کر رہی ہے تو تنظیم اس کے باوجود بھی پاکستان میں حملے جاری رکھے ہوئے. جی میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط قدم ہے حکومت کی طرف سے. پتہ نہیں حکومت کو یہ کیوں کس نے مشورہ دیا ہے, یا حکومت جو ہے ایک پولیٹیکل فورس بھی ہے, سیاسی قوت ہے, کیا وہ طالبان کو, پاکستانی طالبان کو اس طرح بات چیت کر کے آئندہ کہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے؟ میرے خیال میں اس قسم کی الزامات بھی اس حکومت پہ آ سکتے ہیں اگر یہ پالیسی وہ یہ پالیسی رکھے تو الزامات بھی آ سکتے ہیں. بیرسٹر صاحب یہ جو قدم ہے عمران خان صاحب کا, جس طرح بات چیت بھی کر رہے ہیں اور وہ مسلسل ہمارے شہید کر رہے ہیں, اس پر اس کو کیا کہیں گے ہم؟ مفاد عام سر, یہ بریگیڈیئر صاحب یہ کہ مفاد عامہ کے تو خلاف نہیں ہے یہ کام, یہ سمجھتے ہیں کہ مفاد عامہ کے لیے کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب؟ نہیں, میرے خیال میں مفاد عامہ اس میں کون سا ہوا. یہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ مجرم لوگ ہے, اور میرے خیال میں مجرم لوگوں کے ساتھ, مجرم بھی چھوٹا لفظ ہے, دہشت گرد ہیں. جی ہاں, دہشت گرد ہے, اور ان کو قانون کے مطابق ان کے ساتھ کام ہونا چاہیے. بہت شکریہ بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب آپ کا. بیرسٹر ابریز خان صاحب, آپ کا کالعدم ٹی ٹی پی میں شامل کچھ گروپوں سے مذاکرات ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب نے ترک ٹی وی کو ایک انٹرویو دیا جس میں یہ بات سامنے آئی, اگر وہ ہتھیار ڈال دیں تو انہیں معاف کیا جا سکتا ہے. آئین و قانون تو اجازت دیتا ہے لیکن یہ کام مفاد عامہ میں ہرگز نہیں ہے. جن کے لوگ شہید ہوئے ہیں بالخصوص سیکیورٹی فورسز پر مسلسل حملے کالعدم تحریک طالبان کی جانب سے جاری ہیں. اگر مذاکرات ہو بھی رہے ہیں تو پھر حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ اور پاکستان مٹھی پر دہشت گردوں کے سامنے, مٹھی پر دہشت گردوں کو اگر آپ عام معافی کا اعلان کر دیں گے صرف آئین پاکستان کو تسلیم کرنے میں اور دہشت گردی نہ کرنے کے حوالے سے, تو وہ جن کے گھر میں شہداء ہیں, جن کے گھر لاشیں گئی ہیں شہید ہونے کے بعد, بچوں کی, بڑوں کی, تو ان کا ریئیکشن بھی پھر سامنے آئے گا. جس طرح بریگیڈیئر صاحب فرما رہے ہیں کہ جی یہ ان کا اپنا فیصلہ ہو سکتا ہے. 10 سال پہلے بھی یہ معاملہ زیر غور آیا تھا اور اس کی مخالفت کی گئی تھی مختلف حلقوں سے, اور اب بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے بالخصوص اس کی مخالفت کی ہے, اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی اس پر اپنا رد عمل یقیناً دیں گی. تو یہ قدم کسی بھی طور پر پورے پاکستان میں جو لوگ بستے ہیں, جن کے گھر میں شہادتیں آئی ہیں, وہ کم از کم اس بات کو تسلیم بھی نہیں کریں گے اور کم از کم پسند نہیں کریں گے.